السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ اس کے حبیب کے رحم و کرم سے۔ تو مجھے کچھ میسیج دینے تھے آپ سب کو، اور کچھ سوال تھے ان کے جواب بھی دینے تھے، تو کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد بہت ہی کم الفاظوں میں آپ کو وہ بات میں بتا سکوں۔ نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ تمام ہمارے سنی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ میں لائیو کیوں نہیں آ رہا ہوں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ ایک بیٹے سے نوازا ہے، ایک اولاد سے نوازا ہے، تو اس کی وجہ سے ایکسپیرینس بھیا پہلا بھی نیا ایکسپیرینس ہے، اس وجہ سے جو ہے تھوڑا لائف جو ہے اتھل پتھل ہو گئی ہے، اور اب دھیرے دھیرے الحمدللہ ٹریک پہ آ رہی ہے۔ تو بہت جلد انشاءاللہ پھر سے لائف کو اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے تمام بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں ان کے کامنٹ کو رپلائی نہیں کرتا ہوں، تو تہہ دل سے پہلے تو ان سے میں معذرت چاہوں گا، اور دوسری چیز میں ان سے بتانا چاہوں گا کہ وقت نہ ملنے کی وجہ سے اور تھوڑی مصروفیت کی وجہ سے سب کے کامنٹ کا رپلائی میں نہیں کر پاتا ہوں، اور تمام ایسے کامنٹ ہوتے ہیں جو مجھے دکھائی بھی نہیں دیتے ہیں، وہ اسپیم میں چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بھی میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ سب کے کامنٹ کا رپلائی کر دوں، اور تاکہ کوئی ناراض نہ ہوئے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے تمام سنی بھائی اور بہن جو دعائیں فرماتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماشاء اللہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ تمام ایسے لوگ ہیں، ایسے ہمارے بھائی بہن ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی کی بنا پر الحمدللہ ہماری یہ محبت جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور دعا یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ طفیل، پنجرِ پاک کے صدقہ طفیل اس محبت کو یوں ہی قائم و دائم رکھے، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کئی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ روز آڈیو ڈالا کریں، تو یقین جانیں کہ میں کوشش یہی کرتا ہوں اپنی جانب سے کہ روز آڈیو ڈالی جائے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہابی کتنا بد زبان ہوتا ہے، یہ کتنا ناہنجار ہوتا ہے۔ اس کو تمام سمجھیں آپ، اگر میں ایک ریکارڈنگ ڈالتا ہوں تو اس کے پیچھے میں کم سے کم 5 لوگوں سے بات کرتا ہوں، تب جا کے ایک شخص ایسا ملتا ہے جو صلاحیت کے ساتھ بات کرنے کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ تمام لوگ ایسے ہیں جو نمبر دیکھ کے کال ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں، کال بلاک پہ لگا دیتے ہیں، یا گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، یا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بات کر کے اپنی زبان کو گندا کرنا اور آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس وجہ سے میں ایسے لوگوں کو اگنور کرتا ہوں۔ اور باقی اپنے سنی بھائیوں سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگوں کو اگنور کریں، اپنی زبان کو ناپاک نہ کریں گالی دے کے۔ اگر یہ گالی دیتے ہیں تو ان کو دینے دیں گالی، ان کے گالی دینے سے کچھ ہمارا نہیں چلا جاتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے جو تمام سنی بھائی ہیں جو فون کال پہ وہابیوں سے بات کرتے ہیں، تو وہابی کیونکہ شیطان کا پیروکار ہے، اور شیطان کا کام ہی ہے کہ آپ کو برائی کی اور لے کے جانا، تو یہ آپ کو اکساتا ہے برے کام کرنے کے لیے، آپ کو گالی بکنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ تو اس کی باتوں میں نہ آئیں، اور جب یہ گالی والی بکے تو آپ اس کو اگنور کر دیں، بات ہی نہ کریں ایسے لوگوں سے، اپنی زبان کو، اپنے الفاظ کو محفوظ رکھیں۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ایک چینل اور بنایا ہے ہمارے سنی بھائی نے، تو اس کا لنک میں دوں گا، اس پہ بھی روز مناظرے ڈالے جاتے ہیں، موبائل سے ڈالے جاتے ہیں، بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اس میں بھی۔ تو آپ لوگ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ریگولر اس کو سنیں۔ اچھا، میرا جو مقصد مین تھا وہ یہ تھا کہ جو چیز میں اپنے علماء سے سیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، سیکھ چکا ہوں یا آگے سیکھوں، تو اس چیز کو اپنے تلک نہ رکھوں اور آگے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ لوگوں کا ایمان بچا رہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج پچھلے 5-6 سال سے ہم ہی لوگوں کی یہ ایک عادت بن چکی تھی کہ وہابی دیوبندیوں کے سوالوں کے جواب ہم لوگ دیا کرتے تھے، ہم لوگ ان سے سوال نہیں کرتے تھے۔ تو اب جب سے ہم لوگوں نے سوال کرنا شروع کرا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ تمام ایسے سنی ہمارے بھائی بہن ہیں جو گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا شہر میں بھی رہتے ہیں، جو عالم دین تک جن کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، تو ان کو بھی کم سے کم سوال کرنے کی صلاحیت تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ ان سے کال پہ بات کرنے کا۔ اور
باقی انشاءاللہ عز و جل اگلے مہینے سے پھر سے لائیو سیشن شروع کرنے کی پوری کوشش رہے گی، آپ لوگ دعا فرمائیں۔ اور اسی بیچ ہماری پھوپھی جان کا بھی انتقال ہو گیا تھا پچھلے مہینے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ دعائے مغفرت بھی ضرور کریں ہماری پھوپھی جان کے لیے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ چھوٹے سے ویڈیو میں بہت کچھ بتانا پڑ رہا ہے، 5 منٹ ہو گئے ہیں، زیادہ وقت نہیں لیں گے، معذرت اگر زیادہ وقت لے لیا ہو تو تھوڑا برداشت کر لیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کورونا جس اسپیڈ سے پھر سے پھیل رہا ہے، تو آپ لوگ اپنی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں، اور جتنا زیادہ ہو سکے گھر کے اندر رہیں، بنا کسی وجہ کے باہر نکلنے سے پرہیز کریں، مت جائیں، اور اگر جائیں بھی تو فل سلیوز کی شرٹ پہن کے جائیں، منہ پہ ماسک لگا کے جائیں، اور ہاتھ کو دھوتے رہیں، منہ کو دھوتے رہیں، اور جب کہیں باہر سے آئیں تو چہرے پہ اپنے ہاتھ نہ لگائیں، اچھی طرح سے دھو لیں۔ اور سب سے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ لوگ خود اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ لوگ سے بات ہوگی، ہماری والدہ بلا رہی ہیں، تو کوشش یہی رہے گی کہ انشاءاللہ ریگولر آڈیو آتی رہیں۔ اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے آپ سب کو بہت شکریہ کہ آپ لوگ جو کمنٹ کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دونوں جہاں میں آپ کا خوب اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبے کو بلند فرمائے اپنے حبیب کے صدقے تو خیر۔ اور عبداللہ بھائی کی نے بھی آپ سب کو سلام کہا ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ جو چینل کا لنک میں دوں گا اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اس پہ ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے رہیں اور شیئر کرتے رہیں۔ اب اسی کے ساتھ کی اجازت، انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔